ہست حسین، حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں۔ ایک ہی مصرے میں دو ہم معنی لفظ رکھ دیے، شاہ بادشاہ، لیکن شعر کہنے والا جانتا ہے کہ اس میں کیا دانائی ہے، کیا بلاغت ہے، اس لیے کہ لغت میں شاہ کے معنی اور ہیں، بادشاہ کے معنی اور ہے۔ لغت بتا رہی ہے کہ شاہ کے معنی یہ ہے، شاہ صرف اسے کہتے ہیں جو زمین پر ٹھوکر مارے تو پانی کا چشمہ نکلا، یہ شاہ ہے۔ اور بادشاہ وہ ہے جو زمینوں کا مالک ہو، تخت و تاج کا مالک ہو، فوج کا مالک ہو، پرچم کا مالک ہو۔ حسین شاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، یعنی روحانی بادشاہ بھی ہیں اور مادی چیزوں پر بھی بادشاہ ہیں۔ کہہ کر پہلے مصرے میں شاید دنیا یہ سمجھے کہ بہت کم کہہ دیا، شاہ کہہ دیا، بادشاہ کہہ دیا، تو بات پھر آگے بڑھائی۔ یہ نہ سمجھ لینا صرف شاہ ہیں اور بادشاہ ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری شیعہ نہیں ہیں، تصوف کے فرقے شیعہ نہیں ہیں، ان کا اپنا مذہب ہے، وہ جو چاہے کہیں، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اس لیے کہ معین الدین کی قبر پر سینے پہ ربائی چادر ہٹاؤ تو وہاں لکھی ہے، وصیت تھی سینے پہ لکھوانا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ بات آگے بڑھی، دین ہست حسین، حسین دین ہے۔ اب آپ یہ فیصلہ کیسے کریں گے دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین تو لوگ مانتے ہیں، کوئی دین چلتا پھرتا ہے، کیسے پتا چلے حسین دین ہے؟ قرآن کا ہر سورہ دین ہے، لیکن دین بن نہیں سکتا جب تک سورے پہ عمل نہ ہو۔ جو عمل کرے گا وہ دین بنے گا۔ میں چھوٹا سا سورہ، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ پڑھ رہا ہوں، اس سے چھوٹا سورہ قرآن میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ معنی کہتا ہوں آسان سا سورہ ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ اپنے رب کا سجدہ کیجئے، سجدہ کرتے ہی قربانی دے دیجئے۔ قربانی دیجئے گا، آپ کا دشمن ابتر ہے، کمینہ ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے۔ حسین نے سورہ بن کے دکھایا، سجدہ کیا، قربانی دی، کوثر لیا، دشمن ابتر ہے۔ دشمن کو ابتر بنا دیا۔ اور ایک کہیں روئے زمین پر کوئی مسلمان کہتا ہے ہم بنی امیہ کی نسل سے آئے، ماننا اور ہے، یہ دعویٰ تو کوئی کرے کہ ہم ابو سفیان کی اولاد ہیں، ہم معاویہ کے شجرے میں آ رہے ہیں، ہم یزید کے شجرے میں۔ ارے قرآن نے ابتر کہہ دیا تو قیامت تک یہ ابتر رہیں گے۔ ابتر کے معنی ہے جس کی نسل فنا ہو جائے، جس کی نسل فنا ہو جائے۔ حسین کا دشمن ابتر ہوا، کوثر لے لیا۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر ذکر حسین ہے۔ کوثر کے معنی ہے جاری رہنا، پانی رک جاتا ہے، پانی رک جاتا، ذکر حسین رکتا نہ۔ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو۔ پانی رکتا ہے، لہریں رکتی ہیں، بند باندھے جاتے ہیں۔ بند سمجھتے ہو اگر توڑ دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سیلاب آتا ہے۔ حسینیت پہ بند نہیں باندھا جا سکا۔ اگر بند باندھا جائے تو حسینیت کا سیلاب آ جائے اور سب کچھ بہا لے جائے۔ کوثر ذکر حسین، سجدہ کیا،
قربانی دی، اپنے رب کا سجدہ کیا اور قربانی دی۔ کتنا چھوٹا سا سورہ، حسین مکمل سورہ کوثر بن گئے۔ سورہ دین ہے، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، خود دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہیں۔ اب اس ربائی سے پتا چلا کہ دین دو طرح کے ہو گئے تھے۔ ایک دین وہ تھا کہ جو حسین خود دین تھے، ایک دین یزید لیے بیٹھا تھا۔ ایک تو حسین خود دین تھے اور ایک دین پکار رہا تھا، وہ یزید کے محل میں تھا۔ وہاں سے بھاگا، نکل کے بھاگا۔ میں پوچھوں اس دین سے وہاں گیا کیوں تھا؟ دین کا انٹرویو تو لے لے۔ اس نے کہا ہم کیا کریں، ہمیں کھینچ کے سب سقیفہ لے گئے تھے۔ سب سقیفہ لے گئے تھے، ہمیں پکڑ لیا، جملہ کہوں ہمیں ہائی جیک کر لیا، ہمیں ان کے ساتھ رہنا پڑا۔ اب وہ چھوڑتے گئے، امت پکڑتی گئی، وہ دوسرے کو چھوڑتے گئے، امت اس کو پکڑتی گئی، یہاں تک کہ میرا سفر یزید تک جا کے ختم ہوا۔ میں وہاں جو پہنچا، میں نے کہا میں کیسا دین ہوں کہ یہاں بیٹھا ہوں، یہاں تو شرابیں چل رہی ہیں، یہاں تو زنا ہو رہا ہے، یہاں تو سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ ارے دین میں بھی کئی گناہ ہوتے ہیں۔ یزید چاہتا تھا ایسا دین پیش کر دیا جائے جس میں کھلے عام گناہ ہو۔ دین بھاگا، شام سے بھاگا، قصر احمر سے نکل کے بھاگا، تو چھپ کے آیا، رات کی آیا، اندھیرے میں آیا، دروازے کو زور زور بجایا۔ حسین نے کہا عباس دیکھو کون آیا۔ عباس آئے، کہنے لگے وہ مسلمانوں کا دین سامنے۔ حسین آئے دروازے پہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حسین ذرا مجھے دیکھو۔ کھینچ کے لے گئے تھے مسجد نبوی سے، مجھے سقیفہ میں پہنچا دیا۔ میں بھی خوش تھا، محلوں کہا تو اب کیا ارادہ ہے تیرا؟ کہا اگر وہاں رہ گیا تو قیامت میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ کہا حسین چہرہ تو دیکھو، میرا خون نچوڑ لیا، میرا چہرہ درد ہو گیا ہے، میں زندگی چاہتا ہوں، میں فرح چاہتا ہوں، میں صحت چاہتا ہوں، میں لوگوں سے گھبرا گیا ہوں۔ کہ اب تو نہیں جائے گا حاکموں کے دربار میں، وعدہ کر اب تک نہیں۔ ٹھہرو سن لو، یہ بتا دو قسم کھا کے 46 ملک ہیں، کسی بادشاہ، کسی وزیر اعظم، کسی صدر ہاؤس میں دین رہتا ہو تو بتاؤ۔ اگر وہاں رہتا تو تمہاری خدمت حکومت نہ کرتی، سب کو معلوم ہے دین یہاں کون سا دین؟ حسینی دین، حسینی دین، اور وہ جمہوریت والا دین، جمہوریت والا دین۔ حسین کا دین محفوظ ہے، کس شکل میں؟ مہدی کی شکل میں۔ اب جو یہ نعرے ہیں اسلام لاؤ، دین لاؤ، دین لاؤ، دین کا نظام لاؤ، یہ وہ والا دین ہے جو جمہوریت والا سقیفہ سے چلا تھا۔ اس کو واپس لاؤ، واپس لاؤ۔ حسین نے کہا اب تمہارے پاس یہ واپس نہیں آئے گا، میری پناہ میں آ گیا تو چاہے شیعوں کا مذہب ہو یا سنیوں کا، حسین کی پناہ میں دین کسی کے پاس۔ دلیل سن لو، اگر دین سب کے پاس ہوتا تو سب کی شریعت اور فقہ ایک ہوتی، اپنی اپنی بنانا اپنی اور جب ساری جمع ہوتی ہیں تو سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ آپ کی فقہ ہے، اچھا یہ آپ کی فقہ ہے، تو اصل کہاں ہے؟ اچھا اصل کہاں ہے؟ ان کا مہدی کے پاس،
مہدی کے پاس ہے، وہاں ہے امام کے پاس. میں قرآن کی بات نہیں کر رہا، شریعت کی بات کر رہا. اصل کہاں ہے؟ اصل کہ وہ حسین کی پناہ میں ہے، پھر امام کی پناہ میں رہی. حسین نے کہا ہم نے تجھے پناہ دے دی، آجا کربلا، ہم تجھے بچائیں گے. 2 ٹکڑے دین قیامت تک چلتا. حسین خود دین تھے، وہ دین جو بھٹکتا پھر رہا تھا اس کو اپنے میں ضم کر لیا. اب حسینیت سے چھین کے دکھاؤ. سب کو حسین حسین کرنا ہے، ورنہ نہیں پہچانے جاؤ گے کہ مسلمان ہو. جو حسینیت کے دائرے سے نکل گیا، جو حسینیت کے دائرے سے نکل گیا، اگر وہ دعوے دار ہے میں مسلمان ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ دین مسلمانوں کا حسین نے بچایا. بات آگے بڑھی کہ بات تو اتنی سی تھی کہ جس دین کو لیے بیٹھا تھا اس پہ حسین کی مہر چاہتا تھا. اس لیے چشتی نے کہا سردار نادار دست در دست یزید. حسین نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا سر دے دوں گا لیکن میں اس کے ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں بیچوں گا. سارا دار و مدار دین کا ہاتھ پر تھا. 2 دین، ایک دین دوسرے دین سے ہاتھ مانگ رہا تھا. حسین نے اس دین کو مایوس نہیں کیا کہ سر لے جا، ہاتھ اس دین کا جو میرے پاس، سر اس دین کا. سر لے گئے نا لہجے پر، یہ کہتے ہوئے ہم سب مسلمان ہیں. نبی کے نواسے کا سر اٹھائے ہوئے اور کہہ رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دین بھی بتا رہے ہیں، سر بھی نیزے پہ اٹھائے ہوئے. اور پھر آواز دی. معین الدین چشتی نے قیامت تک کا آخری فیصلہ کیا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی یہ پیغام لائے تھے، کہو لا الہ الا اللہ. دعوت ذوالعشیرہ سے لا الہ چلا لیکن بنیاد نہیں رکھی گئی. گھبرا نہ جانا، چلا تو لا الہ، بنیاد نہیں رکھی گئی. لا الہ کی بنیاد کہتے ہیں معین الدین چشتی حسین نے رکھی اور قسم کھا کے کہا حقا کہ بلا لا الہ حق تو حسین، لا الہ کی بنیاد حسین ہے. لوگ گھبرا گئے چوتھے مصرے سے. اور کب سے گھبرائے پتا ہے؟ جب سے یہ ربائی 700 سال ہو گئے اس حسینی ترانے کو. 700 سال سے بحث بنی ہوئی ہے. آپ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے پاکستان میں. جب ریڈیو پاکستان چالو ہوا تو اس پہ یہ ربائی پڑھی گئی. جب محرم شروع ہوتا تھا تو یہاں سے محرم شروع ہوتا تھا. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، ریڈیو پاکستان. مولوی عبدالحق جو انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری تھے، انہیں کہتے تھے سب بابائے اردو، یہ اردو کے ابا ہیں. سید ہاشم رضا کہتے اردو کا ابا وہ ہوگا جو اردو بنائے گا، جو پہلا شاعر ہوگا. قلی قطب شاہ جو پہلا شاعر ہے وہ ابا ہے. یہ بیٹے ہیں اردو کے، لیکن سب بجتے نہیں بابائے اردو، چونکہ داڑھی بابا والی تھی تو لوگوں نے کہا یہ بابا ہیں، بابائے اردو. انہوں نے خط لکھ کے بھیجا ریڈیو پاکستان کو، کہا یہ ربائی نہ پڑھی جائے، اس میں کفر ہے. ڈائریکٹر جنرل زید بخاری نے پوچھا کیا کفر ہے؟ ان کا دیکھیں اس میں کفر یہ ہے کہ پورا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ. آدھا کلمہ لا الہ جو ہے یہ کفر ہے. الا اللہ یعنی اللہ ہے. لا الہ کے معنی کوئی اللہ نہیں. اگر آپ الا اللہ نہیں کہو گے، آدھا کلمہ کہو گے تو کفر ہو جائے گا. کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ نہیں. معین الدین چشتی اجمیری نے یہ کہا کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کوئی اللہ نہیں ہے، اس کی بنیاد حسین نے رکھی. اس میں الا اللہ نہیں ہے. تو پھر جب معین الدین چشتی کی اس ربائی کی شرح بابا اردو کو سمجھ میں آئی تو سمجھ میں آیا کہ اردو کیا ہے اور فارسی کیا ہے. ان کو سند دی گئی کہ علامہ اقبال نے جگہ جگہ لا الہ کہا ہے. لا الہ آدھا کلمہ استعمال ہوا ہے. تو آدھے کلمے سے بات تو سمجھو. کلمے کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک ہے لا الہ، ایک ہے الا اللہ. گھبرا نہ جانا، ایک ہے لا الہ، ایک ہے الا اللہ.
اللہ حکم دیتا ہے اپنے دل کو صاف کرو، کوئی اللہ دل میں نہ ہو، 365 بت نہ ہو، فرعون نہ ہو، یہاں شداد نہ ہو، یہاں حامان نہ ہو، مگر ہوا کیا؟ آستین میں بت اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہے تو پہلا کلمہ کوئی اللہ نہیں، الا اللہ صرف ایک اللہ ہے، وہ ہمارا اللہ جو سرکار جس کا پیغام دے رہے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ آدھا کلمہ ادھر آدھا کلمہ ادھر۔ اب سمجھایا گیا کہ بات سمجھو، رسول اللہ نے آدھے کلمے پہ عمل کروایا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، مگر آستینوں کے بت نکال کے صفائی نہیں ہو سکی، دلوں سے بت نہیں نکلے۔ آدھا کلمہ نبی نے مکمل کیا، آدھے کی بنیاد حسین نے دلوں سے بت نکال دیے۔ حسین نے کہا بس ایک اللہ۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سا اللہ، میں تشریح کرتا جا رہا ہوں، آپ سمجھتے جائیے۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سا اللہ، اس لیے کہ ہمیشہ مجسم اللہ دیکھا تھا، لاتو ہبل و منات اور عزا کو دیکھا تھا، سمجھتے تھے یہی اللہ ہے۔ اقبال نے شکوے میں کہا ہے اندیکھے خدا کو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے کہ دیکھے ہوئے خداؤں کو مانتے چلے آئے تھے، اس لیے محسوس کرنے والا خدا چاہیے تھا جو باسرے سے نظر آئے۔ تو دل میں کیسے اترتا جب دیکھا نہیں تھا؟ اس لیے یہ بتانا تھا انہیں ہے تو یقین کیسے دلائیں۔ تو حسین نے کہا دیکھو وہ ہے جبھی تو گھر لٹا۔ ہلکے نہ پڑو، کوئی اپنی دولت اندیکھی چیز کے لیے نہیں دیتا۔ جیسے جیسے حسین گھر لٹاتے گئے یقین آتا گیا وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، اکبر آئے وہ ہے، عباس آئے وہ ہے، قاسم آئے وہ ہے۔ پھر جب بات ادھوری رہ گئی علی اصغر نے کہا میں بتاؤں وہ ہے۔ اب دنیا کو یقین ہے کہ وہ ہے۔ اگر ڈمی ہوتا تو واقعہ کربلا نہ ہوتا۔ واقعہ کربلا سب سے بڑی دلیل ہے کہ خدا ہے۔ اگر محرم چھوڑ دو گے تو خدا کہیں رہ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر صرف لا الہ رہ جائے گا، الا اللہ نہیں رہے گا۔ اپنی ہستی کو مٹاؤ تب اسے منواؤ، یہ حسین نے بتایا۔ تقریر آگے بڑھ رہی ہے، اس کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ کیا کیا چاہیے تجھے؟ بچپن کا وعدہ تھا، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ بھی عجیب ہے، لوگوں نے اس میں بہت لکھا، بڑی نظمیں ہیں اس پر، مسدس حالی ہے پورا کہ تو نے اپنے ہی بندوں کو مروایا۔ جہاں تک شاعری ہوئی ہے فارسی، عربی اور اردو میں کہ اللہ سے یہ شکوہ اقبال نے کیا، حالی نے، الطاف حسین حالی نے شکوہ کیا کہ خود ہی تو نے پیغمبر کو مکے سے نکلوایا، اگر تو چاہتا تو روک لیتا، تو نے ہی علی کو قتل کروایا، اگر چاہتا تو ابن ملجم کو پکڑ لیتا، تو نے ہی حسن کو زہر دلوایا، اگر چاہتا تو زہر کو روک لیتا، تو نے ہی حسین کو قتل کروایا، اگر چاہتا تو یزید کو پہلے مار دیتا، تو ہے بانی۔ لو اپنے جرم اللہ پہ ڈال دیے۔ کتنا چالاک ہے یہ اسلام اور مسلمان کا ماننے والا، صرف حکومت کے نشے میں سارے الزام اپنا، اپنے کرتوت اللہ کے نام۔ آپ یہ سنتے ہیں نا، ارے بھائی آپ لوگ کاہے کے لیے ماتم کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، موت اللہ کی مرضی سے آتی، یہی تو سنتے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں، وہی تو موت دیتا ہے۔ اس نے چاہا کربلا ہو جائے، اب ہو گیا تو اب رونا کیا؟ اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا، کرتوت تمہارے تھے، کہہ دیا اللہ نے کیا، لیکن نزاکت آ گئی، لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ گئی، نکلنا مشکل ہو گیا۔ کا جبر و اختیار، کا نیکی بھی اللہ کی طرف سے، بدی بھی اللہ کی طرف سے، کتنا مشکل ہو گیا منوانا۔
اگر بعد کربلا سارے ائمہ نہ آتے اور امامت کا سلسلہ نہ رہتا تو انسانیت تو بہت چکی تھی. اللہ کو مجرم قرار دے کے سب اکٹھا ہو جاتے سارے ملک, کہیں ملے تو اس کو گرفتار کرو, اور یہ خود ہی اپنے انبیاء بھیجتا ہے اور قتل کروا دیتا ہے. اس لیے کہ نیکی بھی اسی کی طرف سے, بدی بھی اسی کی طرف سے. انسان نیکی کرتا ہے تو وہی کرواتا ہے, بدی کرتا ہے تو وہی کرواتا ہے. جبر بھی ہے اس کے پاس, اختیار بھی ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سارا اختیار تو اللہ کا ہے, تو گناہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بنایا تو اس نے. اگر نیکی کرواتا ہے تو وہی, تو اس کا اختیار اور ہمارا اختیار. جہاں پر وہ موجود تھا کہ ایک ٹانگ اٹھا, اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. علی نے کہا دوسری اٹھا, کہ دوسری اٹھاؤں گا گر جاؤں گا. کہ یہ تیرا اختیار ہے, یہ اللہ کا اختیار ہے.